الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہر حدیث، ہر ارشاد اور ہر تعلیم و ہدایت 100% سچائی اور حقیقت ہے، اور اس پر عمل کیے بغیر، اس کو سچ اور حق مانے بغیر، اور اس کی اتباع اور پیروی کیے بغیر نہ ہم اپنی دنیا بنا سکتے ہیں اور نہ آخرت سنوار سکتے ہیں. احادیث کے ذخیرے میں علماء اور حدیث پاک کا خاص علم رکھنے والوں کے بتانے کے مطابق جو چند احادیث ایسی ہیں جن پر انسان کے دین کا، انسان کے تقوی کا اور انسان کے صلاح و فلاح کا پورا دار و مدار اور انحصار ہے، جنہیں دوسرے الفاظ میں دین کا خلاصہ، دین کا جوہر، دین کی روح اور دین کی اصل اور دین کا مغز کہا جا سکتا ہے. ان چند احادیث میں ایک حدیث پاک وہ بھی ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں، جو احادیث نبویہ کا سب سے مستند مجموعہ ہے اور روئے زمین پر قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے، اس حدیث کو بڑے اہتمام کے ساتھ نقل فرمایا ہے. میں نے خطبے میں یہ پوری حدیث تلاوت کی، ایک ایک جملہ سچائی اور حقیقت پر مبنی جملہ ہے،
ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں معاملات کے حوالے سے پیغام اور نصیحت دینے والا جملہ ہے۔ آقا فرما رہے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ مسلمانوں، حلال بھی بالکل کلیئر اور واضح ہے اور حرام بھی بالکل کلیئر اور واضح ہے۔ جسے اللہ اور رسول نے حلال بتایا اس کی اجازت ہے، اور جسے اللہ اور رسول نے حرام بتایا اس سے فوراً رک جانے کا حکم ہے۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو شبہے اور شک کے دائرے میں آتی ہیں، جن کے بارے میں کلیئر طور پر نہ حلال ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے نہ حرام ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں۔ یہ شبہے والی چیزیں ہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آخری حد تک کوشش کرو کہ اپنے آپ کو شبہے والی چیزوں سے بھی بچاؤ۔ جو مسلمان شبہے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ اپنے دین کی حفاظت بھی کرتا ہے، اپنی آبرو کی حفاظت بھی کرتا ہے، اپنے وقار کی حفاظت بھی کرتا ہے، اپنی عزت و عظمت کا تحفظ بھی کرتا ہے۔ اور جو مسلمان شبہے والی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ حرام کے قریب ہونے لگتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مثال اور ایک تشبیہ سے اس مضمون کو یوں سمجھایا کہ جیسے سرکاری جانوروں کے چرنے کے لیے مخصوص چراگاہیں ہوتی ہیں جن میں پبلک کے جانوروں کا جانا منع ہوتا ہے، اب اگر کوئی چرواہا اپنے جانوروں کو اس سرکاری ممنوع چراگاہ کے ارد گرد قریب لے جا کر چرائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ذرا سا وہ غافل ہوگا اور اس کے جانور سرکاری ممنوعہ چراگاہ میں داخل ہوں گے اور بالآخر جانور ضبط ہو جائے گا اور اس کے اوپر تاوان پڑ جائے گا۔ یہ حال شبہے والی چیزوں کا ہے۔ جو مسلمان شبہے والی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے انجام کار دھیرے دھیرے اس کے قدم حرام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اس لیے جیسے حرام سے بچنا ہے، جیسے ناجائز اور ناپاک سے بچنا ہے، اسی طرح مشکوک، مشتبہ اور شبہے والی چیزوں سے بچنا ہے۔ اور اس کی تدبیر یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا نسخہ یہ ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے۔ آقا فرماتے ہیں انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ وہ دل ہے، اپنے دل کی حفاظت کرنی پڑے گی تمام گناہوں سے۔ جب انسان عزم کرے گا، ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں دست بدعا ہوگا اور اپنے دل کی حفاظت کے لیے فکر مند ہوگا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ پھر وہ گناہوں سے بھی بچے گا، محرمات سے بھی بچے گا، مکروہات سے بھی بچے گا، شبہے والی چیزوں سے بھی بچے گا۔ یہ وہ حدیث پاک ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ دین کا دار و مدار اس حدیث پر ہے، دینداری کی جڑ ہے یہ حدیث، اور اس کو اپنائے بغیر کوئی مسلمان سچا دیندار پاک باز اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ نہیں بن سکتا۔ شریعت کی بنیادی تعلیم ہے
اور بار بار آپ تک یہ بات پہنچتی ہے، اپنی آمدنی کو حرام سے بچانے کا اہتمام ہمارے اوپر فرض ہے۔ جیسے ہم پر نمازیں فرض کی گئیں اور جیسے ہم پر روزے فرض کیے گئے اور جیسے ہم پر دیگر نیک کام ضروری کیے گئے، اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ ہمیں اپنے حلق سے جو غذا نیچے اتارنی ہے وہ 100% حلال ہونی چاہیے، جو قطرہ نیچے اتارنا ہے وہ 100% حلال ہونا چاہیے۔ حرام سے، ناپاک سے، ناجائز سے، مشکوک و مشتبہ آمدنی کے ایک ایک حبے، ایک ایک ذرے سے آخری حد تک اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ہر مسلمان کا فرض بتایا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال آمدنی کمانا اور حرام و مشکوک آمدنی سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس حوالے سے ہدایات و تعلیمات بار بار مختلف پیرایوں میں امت تک منتقل کی جاتی تھی۔ آپ نے جو تربیت کی تھی صحابہ کرام کی، جو تربیت کی تھی اپنے اہل بیت کی، وہ تربیت یہ تھی کہ وہ حرام تو حرام ہے، مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے آخری حد تک اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایات میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھانے کی کوئی چیز لایا اور انہوں نے وہ ہدیہ قبول کیا اور کھانے کی وہ چیز اپنے حلق میں رکھی اور ایک لقمہ کھاتے ہی ان کے اندر کی ایمانی بصیرت نے ان کو آگاہ کر دیا کہ یہ چیز جو کھانے کی مجھے دی گئی ہے یہ حلال پیسوں سے نہیں حرام پیسوں سے خریدی گئی ہے۔ انہوں نے قے کر دی اور اس کے بعد غلام کو بلایا اور جب پوچھا گیا تو یہی تصویر سامنے آئی کہ وہ حرام پیسوں سے یہ مال خرید کر لایا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو جسم حرام مال سے پرورش پاتا ہے وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق نہیں ہوتا، اور انسان اگر اپنی آمدنی میں حلال اور حرام کو مکس کر لیتا ہے، فرق ملحوظ نہیں رکھتا، تو پھر نہ اس کی عبادتیں مقبول ہوتی ہیں، نہ اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، نہ اس کا دل پاک ہوتا ہے، اور نہ اس کے ماحول میں محبت کا، اجتماعیت کا، اتحاد کا خوشگوار ماحول برقرار رہتا ہے۔ آج اگر جائزہ لیا جائے، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے تقریباً 1450 سال پہلے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی، قسم کھا کر سیأتی علی الناس زمان لا يبال المرء بما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان قریب قیامت کے قریب وہ زمانہ آئے گا کہ انسان صرف مال اور دولت حاصل کرنے کی ہوڑ میں لگ جائے گا، حلال اور حرام کا فرق بھولا دے گا۔ حلال راستوں سے مال آتا ہے تو آئے، حرام راستوں سے مال آتا ہے تو آئے، اس کو فکر نہیں ہوگی، اسے فکر صرف دولت کو اکٹھا کرنے کی ہوگی۔ آج ہمارے مالی معاملات میں کتنی ایسی صورتیں ہیں کھلی ہوئی، چھپی ہوئی، اور ان میں سے بہت سے بالکل کلیئر اور واضح حرام کی صورتیں ہیں، اور جو حرام نہیں ہیں وہ بلا شبہ مشکوک اور مشتبہ صورتیں ہیں جن میں امت بہت تیزی کے ساتھ مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ سود کا کاروبار ہو، جوئے پر مبنی معاملات ہوں، رشوت کے معاملات ہوں، چوری اور ڈکیتی کے معاملات ہوں، غصب اور دوسروں کے حقوق ہڑپ کرنے کے معاملات ہوں، فراڈ اور چیٹنگ کے
کے واقعات ہوں، ملاوٹ اور دھوکے کے واقعات ہوں، حرام کی ایک دو نہیں سینکڑوں نت نئی ایسی صورتیں ہیں جن کے گندے جراثیم نے پورے طور پر ہمارے سماجی وجود میں جڑیں مضبوط کر لی ہیں، اور ہم اس کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ قیامت کے قرب کی وہ علامت ہے جس کی پیشین گوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں سال پہلے فرمائی تھی۔ اللہ کے واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کو حاصل کرنے کے لیے ہم جائزہ لیں، ہمارے معاملات، ہماری کاروباری صورتیں، ہمارا لین دین، ہمارے حلق سے اترنے والی غذا اور ہمارے استعمال میں ہونے والی چیزیں 100% حلال کے دائرے میں رہیں، اور حرام سے اور مشکوک سے ہم آخری حد تک اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں۔ یہ وہ بنیادی کام ہے جو پوری امت کے کرنے کا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو خصوصی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دعا عجیب و غریب دعا ہے، ہر مسلمان کو وہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ ہمیں حلال پر مطمئن کر دیجئے اور حلال کو ہمارے لیے کافی بنا دیجئے، اور حرام سے ہمیں محفوظ کر دیجئے، اور اپنے فضل سے ہمیں دوسروں سے مستغنی کر دیجئے۔ بس اپنا محتاج بنائے رکھیے، کسی اور کا محتاج نہ بنائیے۔ یہ وہ دعا ہے، اگر اس کا اہتمام کیا جاتا رہے، ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دن کے اوقات میں، رات کے اوقات میں ہم یہ دعا مانگا کریں تو اس کی برکت سے بہت سے گناہوں سے، اور خاص طور پر حرام آمدنی کے گناہ سے من جانب اللہ حفاظت کی توفیق ضرور ملے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حفاظت فرمائے اور ہم سب کو حلال پر ثابت قدم فرمائے، اور حرام سے اور مشکوک سے آخری حد تک پرہیز کرنے والا مقبول بندہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔